أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ طٰہٰ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. اور اس واقعہ کے بیان کرنے سے مقصد اللہ رب العزت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے علماء اور مبلغین کو تشجیع دلانا ہے
کہ دعوت حق کے راستے میں مصائب و مشکلات دکھ و پریشانیاں دقتیں مشقتیں غم یہ سب کچھ اس راستے میں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مخالفین قتل کی سازشیں کرتے ہیں، راستے سے ہٹانے کے مشورے ہوتے ہیں، لوگوں میں بدنام کرنے کی مہم چلائی جاتی ہے، فتوے پھبتیاں تانے یہ سب کچھ مخالفین کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اپنوں کی طرف سے بھی پریشانیاں اور دکھ ان کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو، دعوت حق کے سلسلے میں انہوں نے کتنی جرت اور شجاعت سے کام لیا ہے۔ جن کی طرف انہیں بھیجا گیا وہ بلا شرکت غیر حکمران ہے، بلکہ انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ملک کا قانون ہے، اس کا کوئی مخالف نہیں، حزب اختلاف نہیں، اس کے سامنے اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں کس طرح اعلان حق کیا تھا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، میں تصور کروں، جو مبلغ ہیں، داعی ہیں، ایک ایسی جگہ ہو جہاں کوئی بھی اپنا حمیتی نہ ہو، اپنی جماعت کا کوئی ایک فرد بھی نہ ہو، سب مخالف ہوں، اور مخالف بھی غربا نہ ہوں، چودھری ہوں، اس پنڈ کے سردار ہوں، جن کا ایک حکم چلے تو گردن اڑ جائے۔ اس پنڈ میں اور اس قصبے میں توحید کا بیان کرنا کتنا مشکل کام ہوگا، تصور تو ذرا کیجیے۔ اور اس فرعون کے سامنے جو بادشاہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، انا ربکم الاعلی کا مدعی بھی ہے، اس کے دربار میں سارے وزیر، مشیر، مشرک ہیں، کافر ہیں، فرعون کو پوجنے والے ہیں، اس دربار میں دھڑلے کے ساتھ یہ کہنا کہ رب تو نہیں ہے،
رب وہ ہے جس کی یہ صفتیں ہیں. میں ابھی ان کو پڑھتا ہوں. تو یہ بڑا مشکل کام تھا. اس امت کے مبلغین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے تشجیع دلانا مقصود ہے، شجاعت دلانا مقصود ہے کہ یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ گلے میں ہار لوگ ڈالیں گے، یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں گے، یہ ایسا راستہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے گیت گائیں گے، بلکہ یہاں اللہ کا پیغمبر بھی بیان کرنے والا ہو جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے، اس کی زندگی کے دامن پر کوئی داغ کوئی دھبا نہیں، گناہوں سے وہ معصوم ہے. وہ بھی جب اس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو لوگ اسے بھی معاف نہیں کرتے. لوگ اسے شاعر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. اس کے راستے روکے جاتے ہیں، کانٹے بچھائے جاتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالی جاتی ہیں، ہجرت پہ مجبور کیا جاتا ہے. اصل اس واقعے کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کر دیا اور انہیں ایک معجزہ بھی عطا کر دیا، اور ان کی جو دعائیں تھیں اور درخواستیں تھیں، التجائیں تھیں، اللہ نے وہ التجائیں اور وہ درخواستیں اور وہ دعائیں بھی قبول فرما لیں. حضرت ہارون کو ان کا معاون بنا دیا، شرح صدر کر دیا، زبان میں فصاحت والی بات بھی آ گئی. تو اللہ کہتے ہیں اذهبا الی فرعون، اب دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ بڑا سرکش بنا پھرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، بڑا سرکش ہے. وہاں جاؤ، اعلان حق کرنا ہے، بات اس کے ساتھ نرمی سے کرنی ہے، قولا لینا، بات اس کے ساتھ نرمی سے کرنی ہے. لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. تمہارا نرم لہجہ دیکھ کے، اخلاق دیکھ کے، اخلاق والا لہجہ دیکھ کر شاید وہ نصیحت حاصل کر لے. او یخشا، یا اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، خوف آئے اور وہ تمہاری دعوت کو قبول ہو کر. کس کو دعوت دینے چلے ہیں؟ فرعون کو. ذرا مخاطب کو آپ دیکھیں، مخاطب کون ہے؟ فرعون. وہ کہتا ہے میں رب ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ سب چیزیں بنانے والا میں ہوں، میرا قانون چلتا ہے، جو میری زبان سے نکلے وہی دستور ہے. ظالم اتنا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا ہے، اور بے حیا اتنا ہے کہ بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیتا ہے کہ ان کی عصمت دری کریں گے. ذرا مخاطب کو دیکھیں. اور پھر جو داعی ہے اس کے پاس پہنچ رہا ہے، اس کو رب تلقین کر رہے ہیں کہ تیرا لہجہ جو ہے، بات جو ہے، وہ نرمی کے ساتھ تم نے کرنی، درست لہجہ، تند لہجہ تم نے اختیار نہیں کرنا. ایک ہے نرم لہجے کا مطلب کہ مسئلے کو چھپا لینا، صحیح حقیقت بیان نہ کرنا، اسے کہتے ہیں مداہنت. یعنی مسئلے کو چھپایا گیا،
اور پھر بندہ کہے جی میں نے قولاً لین پہ عمل کیا ہے، وہ بندہ یہ کہے یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، حق کو چھپائے، قرآن کو چھپائے، مسئلے کو چھپائے، یہ لوگوں کو نہ بتائے کہ نظر و نیاز کے لائق کون ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے، سجدے کے لائق اللہ ہے اور غیر اللہ کا سجدہ شرک ہے، چھپائے اس مسئلے کو، پکارے سننے والا دور و نزدیک سے صرف ہو اللہ کے سوا کوئی تمہاری غائبانہ پکار کو سننے والا نہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنو نہیں سکتے، اسے وہ بیان نہیں کرتا، وہ درمیان میں سے ہو کے نکل جاتا ہے، اور وہ اس کا سہارا لیتا ہے جی کیا میں نے جی قولاً لینن، یہ قولاً لینن نہیں ہے، یہ مداہنت ہے، یہ جان بوجھ کے حق کو چھپانا، یہ کتمان ہے۔ اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن کو ہم نے آیتوں کتاب کی آیتیں پہنچائیں اس کے بعد انہوں نے اس کو چھپایا، فعلیہم لعنت اللہ، ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ وہ منبر و محراب کا وارث آدمی جو حق بیان نہیں کرتا، اس پہ پردہ ڈالتا ہے، اس پر رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس، لوگوں کی بھی لعنت، اجمعین، سب کے سب اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اذا ظاہرت الفتن او قال البدع، راوی کو شک ہے کہ آپ نے الفتن کا لفظ کہا یا آپ نے بدعت کا لفظ کہا۔ اذا ظاہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی، جب فتنے ظاہر ہونے لگیں، بدعات معاشرے میں عام ہونے لگیں، وصبت اصحابی، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں، جیسے اسلام آباد میں دی گئیں، جیسے کراچی کے ایک چوراہے میں دی گئیں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالی، فتنے ظاہر ہو جائیں، بدعات عام ہو جائیں، میرے صحابہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، سب کریں لوگ، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو ایک عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم کیا کرے؟ ظاہر کرے، وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ اصل یہ فتنہ ہے، یہ صحیح رستہ ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ دین میں نیا کام ہے، غلط کام ہے، اس سے بچو، صحابہ کی عظمت بیان کرے، اور وہ لوگوں کو بتائے کہ میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہے تمہارے شر پر۔ تو وہ عالم لوگوں کو بتائے، صحابہ کی عظمت بتائے، فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر وہ عالم ایسا نہیں کرتا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ، تو ایسے عالم پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور سب لوگ لعنت کرتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور میرے نبی کا فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور اسی سورۃ بقرہ میں دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ انہوں نے گل ہی نہیں کرنی۔ یہاں کون سی بات ہے؟ رحمت کی بات، کہ سناؤ کی کر دے رہے ہو پیار، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے پیار، محبت، شفقت کی بات بھی نہیں کریں گے، ولا یزکیم، تو بڑی سخت وعیدیں اس عالم کے لیے جو علم کے ہونے کے باوجود اس پر اور چھپائے۔ قولاً لینن کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو صحیح بیان کیا جائے،
اس میں کوئی اخفا نہ ہو، بالکل واضح طور پہ بیان کیا جائے۔ وہ اخلاق والا ہونا چاہیے، شریفانہ ہونا چاہیے، اچھا لہجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنی ہے، کس کو بات کرنی ہے؟ ان کو۔ یہاں علماء کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو وہاں جو لہجہ اختیار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے علماء کے خلاف ہو گیا اختلاف، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بہت سارے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ اختلاف کفر و اسلام کی حدوں کو چھوتا ہے، لیکن اس میں ایک دوسرے کے خلاف بدزبانی کرنا، گالی بکنا، کسی کو کتا، کسی کو خنزیر، کسی کو سور، کسی کو بے غیرت، یہ علماء کی شان نہیں ہے، یہ علماء کا وقار نہیں ہے۔ طالب علم خاص طور پہ اس بات کو نوٹ کریں۔ آپ اہل علم ہیں، آپ نے اس میدان میں قدم رکھنا ہے، اس کو نوٹ کریں۔ یہ علماء کی زبان نہیں ہے، علماء کی زبان یہ ہے کہ مسئلہ گرم ہونا چاہیے اور لہجہ نرم، اخلاق سے بات کرو، دلائل سے بات کرو، دلیل بڑی وزنی ہونی چاہیے، ایسی دلیل ہونی چاہیے کہ مخالف اس کا توڑ نہ کر سکے۔ آپ گالی نکال کے بات کریں گے، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ بات تبھی سنی جائے گی آپ لہجہ اپنا کیا رکھیں گے؟ نرم رکھیں گے۔ فرعون کے متعلق جب حضرت موسیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بات کرنی ہے تو لہجہ کیا ہونا چاہیے؟ قولا لینا لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یا وہ خوف اس میں آئے اور وہ تمہاری بات کو تسلیم کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لہجہ اختیار نہیں کیا، کبھی بھی۔ وہ جو ایک دو صحابہ کے متعلق کوئی سخت لہجے کی بات ہے، وہ خاص مواقع ہیں، ہر موقع نہیں ہوتا ایسا۔ کسی خاص موقع پہ کوئی بات نکل گئی، ادا کر دی گئی، تو اسے آج دلیل بنا لیا جائے کہ اس نے نہیں کہا تھا فلاں صحابی نے، تو پھر ہمیں ساری زبان اس طرح کی استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں۔ کئی علماء تو جناب ہر بات پہ سور، کتا، بے غیرت، فلاں یہودی ہے، فلاں ہندوؤں سے بڑا کافر ہے، کئیاں تے درجے بنائے نے، فلانا آدمی 46 درجے دا کافر ہے۔ پتہ نہیں وہ درجے کفر کے بھائی کون سے ہیں؟ سن کافر کافر ہے بھائی، اس میں 46واں درجہ کون سا ہوتا ہے؟ یا 70 درجے کون سے ہوتے ہیں کفر کے بھائی؟ ایک ایمان ہے، اس کے مقابلے میں کفر ہے، ایک مومن ہے، اس کے مقابلے میں کافر ہے۔ اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں وہ کالا کافر ہے، پتہ نہیں چٹا کافر کیڑا ہوتا ہے، یا سرخ کافر کون سا ہوتا ہے؟ کوئی سرخ کافر بھی ہوتا ہے، تو وہ ذرا شدت پیدا ہوتی ہے نا۔ ویسے کافر کہنے میں شدت نہیں نہ آتی، تو پھر ذرا کالے کا لفظ کہا جائے تو اس میں تھوڑی سی شدت آ جاتی، اور بندہ خوش ہے جناب کہ میں بہت خوبصورت گفتگو کر رہا ہوں۔ سننے والے تمہارے سامنے کون ہوتے ہیں؟ مسجدوں کے مؤذن، خادم، طالب علم مدرسوں کے۔ تمہارا کوئی لہجہ کوئی پروفیسر سنے، کوئی وکیل سنے، کوئی تاجر سنے، کوئی پڑھا لکھا طبقہ سنے، وہ تو تمہیں عالم ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ لہجہ ایسا اختیار کرو کہ ہر طبقہ اسے سنے اور آپ کے موقف کی وہ تائید کرے، آپ کے موقف کی تائید کرے۔ ہم نے اس کا فائدہ محسوس کیا۔ دیکھیں تجربہ جو ہوتا ہے نا، تجربہ زندگی کا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے، تو ہم اس تجربے سے نکل آئے، اس عمر سے ہم نکل آئے، ورنہ پہلے میرا مزاج بھی یہی تھا،
آپ کو بتاؤں سچی بات ہے، جب جوانی تھی اور شروع تھا تو ہمارا مزاج بھی ایسے تھا، بلا اور رگڑا. اس میں یہ نہیں ہے کہ مانتا ہے کوئی یا نہیں مانتا، یہ ہمارا ذہن ہی نہیں تھا. ہمارا اس طرف ذہن ہی کبھی نہیں گیا اس دور میں کہ یار اس کا کسی کو فائدہ ہوگا، کوئی مانے گا اسے. یہ ذہن نہیں تھا. یہ تھا بھائی کوئی مننے یا نہ مننے، رگڑا لگا، اچھی طرح رگڑا لگا. میری آج کچھ تقریریں میری اب بھی فیس بک پہ ایسی چڑھ جاتی جو میں نے اس دور میں کی، اور اس میں جو میں نے لہجہ اختیار کیا یا جو میں نے زبان استعمال کی. لیکن تجربے نے ثابت کیا کہ یہ صحیح نہیں تھا، اس کا فائدہ نہیں ہوا. جب ہم نے اپنا انداز بدلا اور دلائل سے بات کی اور محبت سے بات کی اور سامعین کے لیے اپنے دل میں شفقت کا جذبہ رکھا، خدا گواہ ہے بہت فائدہ ہوا. لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. کئی لوگ شرک سے بچ گئے. ہمیں تو بتاتا کوئی نہیں. کچھ لوگ ہمیں فون کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی سنی تھی تقریر اور ہم سارا گھرانہ ہی موعد ہو گیا، لیکن اکثر لوگ تو ہمیں پھر فون بھی نہیں کرتے. آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی اہل تشیع فون کر کے مجھے کہے کہ میرا تعلق تو فقہ جعفری سے ہے لیکن میں آپ کی تقریروں سے متاثر ہوں اور کافی حد تک نرم ہو گیا ہوں. ایسا لہجہ اختیار کرو نا کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائے. آپ پہلے تساں درس دے لو آج تو تلاوت کیتی ہے نا، آج من اگو خطرہ پیدا ہو گیا. میں تلاوت کرنے کے بعد پھر یہ نعت پڑھیں گے، نعت پڑھنے کے بعد پھر یہ درس دیں گے. ساڑھی چھٹی، آپ چپ کر کے بیٹھ رہے، میں بات کر رہا ہوں، میرے تے اعتبار کرو. اگر آپ شروع میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں او مرزا قادیانی تے گھسیٹی دا پتر سی، کانا سی، کس نے آپ کی بات سننی؟ کس مرزائی نے آپ کی بات سننی ہے؟ اور مرزائی سے بات کرو، اپنی دعوت دو، اتنے خوبصورت لہجے دعوت دو کہ وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے. اسے محسوس ہو کہ اس خطیب کے دل میں میرے لیے شفقت کا جذبہ ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں راہ راست پہ آ جاؤں. اسے یہ محسوس ہو جانا چاہیے تمہارے لہجے سے، تمہارے اخلاق سے. وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بھائی سارے خطیب تقریر کرتے رہے، کانا سی، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اوپر ڈھیلے کھایا کر، وہ تقریریں کرتے رہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے آخر کی خطیب وہی تھے. وہ تشریف لائے تو انہیں فرمایا میں سارا دن یہی سنتا رہا ہوں. تو شاہ جی نے وہاں ایک جملہ کہا، وہ میں سنایا کرتا ہوں تقریروں میں. شاہ جی نے کہا قد کا سرو ہوتا، سرو بوٹا جانتے ہیں نا، بڑا قداور ہوتا ہے. اگر مرزا قد کا سرو ہوتا، کمر اس کی پتلی ہوتی، سینہ اس کا چوڑا ہوتا، آنکھیں اس کی چشمے غزالہ ہوتی، ہونٹ کا چاند کو شرما رہا ہوتا، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم مان لیتے. پھر یہ کیا دلیل ہوئی؟ اس میں یہ عیب تھا، اس میں یہ عیب تھا. پھر حضرت شاہ جی نے ایک جملہ کہا. شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کریں حضرت علی، یہ ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، وہ جانے، اس کی حقیقت جانے. اگر نبوت کا دعویٰ کرتے حضرت علی، جنہیں تلوار رب نے دی تھی، بیٹی محمد نے دی تھی، وہ بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. اچھے لہجے میں گفتگو کریں. یہ ہمارے جو طالب علم ہیں، انہوں نے کل مبلغ بننا ہے، داعی بننا ہے، اس مسند پہ آنا ہے. اس طرح گفتگو کرو کہ سننے والا متاثر ہو، اور جو شرک کی راہوں پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ کرے وہ راہوں سے بچ کے توحید کے راستے پہ آئیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے، آپ اس تجربے سے فائدہ حاصل کر لیں. ہم تو اس وادی سے گزر کے آئے، تو ہم نے اپنی عمر ضائع کی اس وقت، تو آپ کی عمر تو ضائع نہ ہو نا.
آپ ابھی سے اپنے مزاج کو درست رکھیں، دوسروں کے اکابرین کا نام اچھے طریقے سے لیا کر۔ اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لوگ آپ کے متعلق کہیں گے اچھا عالم ہے، شریف آدمی ہے، با اخلاق عالم ہے۔ کہ مخالفین کے بزرگوں کا نام بھی اچھے طریقے سے لیتا ہے، احترام سے لیتا ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، اچھے طریقے سے نام لے لیجیے۔ نام آپ بگاڑ دیں کسی کا، اس کے نام کا آپ مذاق بنائیں، اس کے نام کو آپ بگاڑیں، تو جو اس بزرگ کے ماننے والے ہیں انہیں تکلیف پہنچے، پھر وہ آپ کے بزرگوں کا نام بگاڑیں۔ ایک فریق مخالف کے عالم ہوئے تو کئی لوگوں نے ہم میں سے کہا وہ تو ماسٹر تھا۔ تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ شروع دور میں کسی سکول میں ٹیچر بھی رہے، جب شروع یعنی پڑھ کے آئے تو کسی سکول میں ٹیچر بھی رہے، تو انہوں نے مقابلے میں کہا ماسٹر غلام اللہ خان جی، ہمارے نزدیک تو وہ شیخ القرآن، ہمارے نزدیک تو وہ زیغم اسلام، لیکن آپ نے ان کے عالم کو ماسٹر کا طعنہ دے کر یہی کہلوانا تھا کہ وہ ہمارے استاد کو، ہمارے شیخ کو جواب میں یہ جملہ کہے ماسٹر غلام اللہ۔ تو دوسروں کے بزرگوں کا نام اچھے طریقے سے لیا کریں، نام بگاڑا نہ کریں کسی کا، نامعقول طعنہ بھی کسی کو نہ دیا کریں۔ زنانیاں دا کام ہوندہ یہ تانے مارنے، یہ مردوں کے کام ہوتے ہیں تانے مارنے، یہ عورتوں کے کام ہیں۔ عورتیں تانے مارتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو، مرد بنے اور اچھے لہجے میں اخلاق کے ساتھ گفتگو کیا کریں، اس سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ قالا دونوں بولے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت ہارون بھی، ربنا اے ہمارے پالنہار، اننا نخاف، ہمیں خوف ہے، ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے، او ان یطغی، یا حد سے نکل جائے، زیادتی کرے، مسئلے کے سننے سے پہلے ہی اچھل پڑے، سنے ہی نہیں، سرکشی کرے، تجھے گالیاں نکالنے لگ جائے، تیرے متعلق کوئی بکواس کرنے لگ جائے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، اس کا دربار ہے، وہ انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، سنے ہی نہیں، کہے بس کرو، نہیں سننا چاہتا میں تمہاری بات، اور ہم تیرا نام لیں تو تیرے متعلق کوئی گستاخی کر دے، مولا ساڈی تے خیر ہے، لیکن جب وہ تیرے متعلق کوئی بکواس کرے گے تو یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا مولا۔ اللہ نے فرمایا لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں جو تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اسمع و ارا، میں سنوں گا، میں تمہیں دیکھوں گا، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، مطلب یہ ہے میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں سنے گا، بات نہیں سنے گا، میری توحید کی دعوت، میری ربوبیت کی دعوت نہیں سنے گا، نہ سنے، تم وہاں جا کے میرا نام لو، اور کسی نے سنا یا نہ سنا، عرش سے اتر کے میں خود سنوں گا، وہ انا اسمع و ارا، میں سنوں گا، میں دیکھوں گا۔ اب جاؤ اسے جا کے کہو ہم تیرے رب کے ایلچی ہیں، پیغام ہے، دو لفظوں میں دو پیغام ہیں، ایک پیغام یہ ہے کہ ہم رسول ہیں، دوسرا پیغام یہ ہے کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے۔ دو لفظوں میں دو پیغام آ گئے، ہم تیرے رب کے ایلچی ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہماری جو قوم تو نے قید کی ہوئی ہے نا، انہیں رہائی دے، انہیں ہمارے ساتھ بھیج۔ دو دعوتیں تھیں حضرت
موسیٰ کی، ایک یہ کہ رب اور الہ وہ کون ہے؟ اللہ۔ الہ والی دعوت کیوں کر دیتا ہوں۔ جب دعوت مکمل ہو گئی، بات آگے چلی، تو فرعون نے حامان سے کہا ایک محل بناؤ، اونچی عمارت بناؤ، میں موسیٰ دے الہ نو ویکھنا چاہنا، میں موسیٰ دے الہ نو۔ تو معلوم ہوتا ہے جھگڑا یہی تھا، الہ والا، تبھی تو وہ وہاں یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کے الہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کی دعوت یہ تھی کہ الہ اس کائنات کا صرف کون ہے، اور رب اس کائنات کا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہماری قوم کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، انہیں آزاد کر۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی بھی لے کے آئے۔ یہی نشانی، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا سفید ہو جانا، نشانیاں لے کے آئے۔ یہ ساری بات کرتے کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، میری طرف یہ بھی حکم بھیجا گیا ہے کہ عذاب اس بندے پہ اترے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑا، جس نے منہ موڑا تکذیب کی اس پر عذاب آئے گا، ذرا یہ ذہن میں رکھنا۔ قالا، فرعون کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہ اس نے کیوں کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، حضرت ہارون نے کہا تھا کہ ہم تیرے رب کے کیا ہیں؟ اس لفظ سے اس نے کہا تیرے رب کے الچی ہیں، تو رب تمہارا کون ہے؟ کون ہے رب تمہارا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا۔ ایک اور جگہ پہ تو بہت زبردست تعارف کروایا، لیکن یہاں بڑا مختصر سا تعارف ہے۔ قالا، حضرت موسیٰ نے کہا ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ایک مخصوص شکل دے دی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، پہلے اس کو صورت دی، شکل عطا کی، اسے بنایا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، ثم ہدا۔ یہ اللہ نے ہمیں بنایا تو ہمارے اعضاء کس طرح اللہ نے خوبصورتی کے ساتھ تخلیق کی، اسی طرح جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں۔ ہم نے تو چونکہ ملک مختلف ممالک نہیں دیکھے، ان میں پتہ نہیں کس قسم کے پرندے ہیں، سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ان پرندوں کے جو رنگ ہیں اور ان کا جو حسن ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، کتنے خوبصورت پرندے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ سانپ کے ان رنگوں کو دیکھیں، اس پر نقش نگاری کی گئی ہے سانپ پر، اللہ نے جو کی ہے۔ تو ہر چیز کو ایک مخصوص صورت دینا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کرنا کہ دنیا کی چیزوں سے تم نے نفع کس طرح حاصل کرنا ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے اختیاری جو نبیوں کی طرف سے آتی ہے، اللہ اپنے نبی بھیجتے ہیں، نبی پیغام سناتے ہیں اور لوگ اس ہدایت کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بندے کے اختیار میں، چاہے وہ یہ رستہ اختیار کر لے، چاہے وہ یہ رستہ اختیار کر لے۔ اور ایک ہدایت ہے فطری جو ہماری فطرت میں رکھی گئی، رہنمائی ہماری فطرت میں رکھی گئی۔ مثلا بچے کو کس نے سکھایا کہ ماں کا دودھ کیسے چوسنا ہے؟ یہ رہنمائی اس بچے کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو معلم ہوتے ہیں
مدرس ہوتے ہیں، ان میں کچھ بڑے قابل ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان میں بڑا افہام تفہیم کا ملکہ ہے، یعنی سمجھنے سمجھانے کا بڑا ملکہ ہے، وہ مشکل سے مشکل بات آسان لفظوں میں سمجھا دیتے۔ ہم نے بھی کئی ایسے استاد دیکھے، میرے حدیث کے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ، وہ بڑی لمبی سی تقریر چند منٹوں میں کر دیتے۔ یہ جو حدیث کے یہاں طالب علم ہیں یہ سن کے حیران ہو جائیں گے، ترمذی وہ صرف 20 منٹ میں پڑھایا کرتے۔ 20 منٹ کیا ہوتے ہیں؟ 20 منٹ میں وہ سب کچھ پڑھا دیتے، اتنی لمبی گفتگو چند لفظوں میں وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا بڑا مادہ ہے، سمجھنے سمجھانے کا اللہ نے اسے بڑا مادہ دیا۔ کچھ ٹیچر ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بھئی جڑا پہلے دماغ وچ مضمون ہوندا نا اس نوں بھی کڈ چھڈ، ایسا رلا ملا دیتے ہیں نا بندے نوں پتہ نہیں لگتا بھی آکھنا کی چاہتا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے، ان میں افہام تفہیم کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ جو ٹیچر اور جو معلم اور مدرس پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آئے، اسے سمجھانے کا بڑا ملکہ ہے، تو پھر ہمارے ہاں ایک لفظ بولتے ہیں ایک کد نو سمجھانا چاہے نا تے کد نو بھی سمجھا دے، ایسا اس کو ملکہ ہے۔ اس ٹیچر کو میرے پاس لاؤ، میں 3 دن کا بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں، تو کد نو بھی سمجھا لینا نا، اس بچے نو سمجھا دودھ کنیے چوسنا، سمجھا اس کو، نہیں سمجھا سکتا۔ یہ کون رہنمائی کر رہا ہے؟ بچے کی رہنمائی ہو رہی۔ یہ جو بلی کے بچے ہیں یہ کس سکول سے پڑھے ہیں، کس درسگاہ میں پڑھے ہیں، ان کو کس نے بتایا ہے کہ تمہاری غذا فلاں جگہ پہ ہے؟ اللہ اکبر، 2 دن کا بچہ، اسے کس نے بتایا کہ تیری غذا فلاں جگہ پہ ہے؟ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، یہ فطری ہدایت ہے، فطری رہنمائی اللہ فطرت میں رکھ دیتے ہیں۔ کتیا کے بچوں کو، بلی کے بچوں کو، جانوروں کے بچوں کو، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں مرغی کے، 30 32 35 اس مرغی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اوپر سے جو ہی چیل آئی نا تو وہ سارے چوزے مرغی کے پروں کے نیچے۔ انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری پناہ گاہ یہاں ہے؟ یہ ہے رہنمائی، فطری رہنمائی، یعنی فطرت نے فطرت میں رکھ دی یہ رہنمائی۔ یا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ ہوا، پانی، آگ، سورج، چاند، رات، یہ جتنی چیزیں بنائیں ان کی رہنمائی کی۔ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بہانا، سورج کا کام ہے روشنی پھیلانا، چاند کا کام ہے ضیاء پاشی کرنا، ان کی پھر رہنمائی بھی کر دی، انہیں بنایا بھی، پھر ان کی کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ قالا، فرعون کہنے لگا، فما بال القرون الاولی، سیاسی تھا نا، سیاسی تھا، سیاست کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ جو پہلے ہمارے بزرگ گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ کیوں کہا اس نے؟ یہ آیت نمبر 48 کی وجہ سے کہا، ان العذاب علی من کذب، جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ عذاب اس پہ آئے گا جس نے تکذیب کی، اور جس نے منہ موڑا ہدایت سے اس پر عذاب آئے گا، وہ پکڑا جائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ تو فوراً کہتا ہے اچھا، جو تیرے مسلک پہ، تیرے دین پہ نہیں، جس کو تو رب مانتا ہے اس کو وہ رب نہیں مانتا، تو اسے عذاب ہوگا۔ تو پھر ہمارے پہلے جو بزرگ باپ دادا گزر گئے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ چاہتا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ جذبات میں آئیں گے، کہیں گے وہ بھی گمراہ، وہ بھی جہنمی، وہ بھی آگ میں جلیں گے، اور میں قوم کو بھڑکاؤں گا۔ سنیا جے، تمہارے باپ دادا کے متعلق
کیا تو باپ دادا سے لوگوں کو فطری پیار ہوتا ہے، اپنے آباء و اجداد سے محبت ہوتی ہے لوگوں کو، تو جب یہ ہوتا تو لوگ متنفر ہو جاتے۔ اس نے یہ وار کیا، پہلے لوگوں کا کیا بنے گا بھائی؟ حضرت موسیٰ نے کہا علمھا عند ربی فی کتاب، کتاب سے مراد اعمال نامہ یا لوح محفوظ ہے، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے لوح محفوظ میں۔ کیا بنے گا؟ عذاب دینا ہے نہیں دینا، کیا گزرے گی، یہ ان کے ساتھ ہے، تو میرے نال نبڑ، تو اپنی گل کر، چھوڑ ان کو۔ یہ بھی ایک انداز ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع ہی نہیں دیا لوگوں کو بھڑکانے کا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ طلبہ سمجھیں گے، آپ کو میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی۔ یہ ادخال الہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادخال۔ یہ حضرت موسیٰ کا کلام نہیں ہے، حضرت موسیٰ کلام یہاں ختم ہو رہا ہے، پھر آگے پھر اللہ شروع کریں گے۔ تو کبھی کبھی اللہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں نا، تو اس کے درمیان اللہ اپنی بات داخل کر دیتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادخال الہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ بس اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات شامل کی کہ تھوڑی سی تفسیر اور تفصیل میں کر دیتا ہوں، رب کون ہے، رب کون ہے، تو اللہ نے کچھ تھوڑی سی تفصیل کی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، رب وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، جس نے زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ اب رب کا اللہ تعارف کروانے، اپنا تعارف کروانے لگے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اس نے اوپر سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر اس پانی کے ذریعے طرح طرح کا سبزہ مختلف قسم کا اس نے زمین سے باہر نکال دی۔ یہ بظاہر تو بڑی آسان سی باتیں ہمیں لگ رہی ہیں، ان کی تہ میں اترو، ان میں تفکر کرو، تدبر کرو، سوچو تو بڑے سمندر ہیں مضامین کے۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا ہے، نیچے پانی چل رہا ہے، اوپر زمین بچھائی ہے، پھر اس میں راستے بنائے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ زمین ڈولنے لگتی، اس میں چلنے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود اس نے راستے بنائے ہیں، پھر اوپر سے پانی برسایا ہے، وہ ہے رب، پھر اس کے ذریعے طرح طرح سے سبزہ اور سبزیاں اور پھل اور اناج اس نے زمین سے باہر نکالا ہے، ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ رب وہ ہے، کلو، کھاؤ، اپنے چوپایوں کو خود بھی کھاؤ، تمہارے چوپائے بھی کھائیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ احمق لوگوں کے لیے کیا نشانیاں ہونی ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جس زمین کو پانی پہ بچھایا ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس زمین مرنے کے بعد اسی میں ہم تمہیں لوٹا کے لے جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور دوسری مرتبہ اسی زمین سے ہم تمہیں باہر نکال لیں گے۔ کچھ حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اگرچہ ان پر جرح ہے، یعنی وہ اتنی کوئی پائے تکمیل کو تو نہیں پہنچتی، تو کچھ حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بندے کا جب بندے کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو زمین سے کچھ ذرات لیے جاتے ہیں، اس نطفے میں شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ بچے کی ناف میں ہوتے ہیں، بچے کی
ناف میں ہوتے ہیں وہ زمین کے ذرات. تو اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی مٹی سے. تو کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ ہم تو نطفے سے بنے ہیں, زمین سے تو ہم نہیں بنے, مٹی سے تو نہیں بنے, ہم تو نطفے سے بنے ہیں. تو کچھ علماء نے اس کا جواب دیا کہ مراد آدم ہے, کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا. کچھ علماء نے جواب دیا, اور وہی خوبصورت جواب ہے اور اچھا جواب ہے, کہ نطفہ بھی تو مٹی سے ہی بنتا ہے. جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ زمین سے. دودھ ہے تو اس کا بھی تعلق زمین سے ہے, اناج کا تعلق, پھلوں کا تعلق زمین سے ہے. وہی ہماری غذا بنی, پھر اسی کا خون بنا, پھر اسی کا مادہ حیات بنا. تو وہ مادہ حیات جو بن رہا ہے اس کا تعلق بھی کس سے بن گیا؟ زمین سے, کیونکہ حاصل غذا وہاں سے ہوئی ہے. تو جب بچے کو تخلیق کیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, تو زمین کے کسی حصے سے کچھ اجزاء اٹھائے جاتے ہیں اور اس کے پیدائش میں شامل کیا جاتا ہے ان اجزاء کو, اور جس جگہ سے وہ اجزاء اٹھائے جاتے ہیں مرنے کے بعد وہ بندہ اسی جگہ پہ دفن ہوتا ہے, اسی جگہ پہ وہ بندہ دفن ہوتا ہے, اور پھر وہیں سے قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا. کچھ اشارے حدیث کے اس طرف ہیں, اور نبی پاک کا ایک فرمان بھی کچھ مفسرین نے نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں. ایک نبی پاک کا فرمان بھی کچھ علماء نے نقل کیا, میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنائے گئے ہیں, کہ جس مٹی سے اس کے اجزاء لیے جاتے ہیں, اس کو بنایا جاتا ہے, مرنے کے بعد اسی میں لوٹ کے جاتا ہے بندہ. تو جس جگہ سے میرے نبی کی مٹی حاصل کی گئی تھی آپ کو بنانے کے لیے, اسی مٹی سے ابو بکر و عمر کو بھی بنایا گیا تھا. لوگ یار دوسرے صحابہ کے لیے تو چلو یار کوئی دلائل کی ضرورت ہے, بیان کرنے کی ضرورت ہے, ابو بکر و عمر کی فضیلت کے لیے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ وہ تو آج بھی ہر بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے. دشمن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان دونوں کی قبریں میرے نبی کی قبر مقدس کے ساتھ ہیں. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی؟ تمہارے نزدیک کربلا کی مٹی مبارک ہے, وہ کربلا کی مٹی مبارک ہوگی. تمہارے نزدیک گھوڑا اس لیے قابل تعظیم ہے کہ حضرت حسین ایک گھوڑے پہ سوار تھے. اس گھوڑے پہ نہیں تھے, کسی گھوڑے پہ سوار تھے, جبکہ تاریخ کی ساری کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت حسین اونٹنی پہ سوار تھے. سفر کس پہ کیا تھا؟ اس وقت اونٹنیوں پہ سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پہ کون سفر کرتا تھا؟ اونٹنیوں پہ سفر ہوتے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی پہ سوار, لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ گھوڑے پہ سوار تھے. وہ گھوڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی نسبت تھی, اس نسبت سے ہر گھوڑا قابل تعظیم ہو گیا آپ کے ہاں. اور ان لوگوں پر آپ تبرہ کر رہے ہیں جو آج بھی میرے نبی کے ساتھ ہیں, ان کی قبریں میرے نبی کے ساتھ ہیں. تمہارے نزدیک کربلا کی مٹی مبارک ہو گئی ہے, متبرک ہو گئی ہے. بلکہ کچھ تو جو مبالغہ کرتے رہتے ہیں, ویسے ہوتے تو ان کے سارے ہی مبالغے ہیں, تقریروں میں مبالغے کرتے رہتے ہیں. اس کا نہ سر نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا, کچھ بھی نہیں ہوتا, بس جو آیا وہ بولتے چلے گئے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دفن ہے اس کے 40 میل یا 40 گز اس طرف اور 40 گز اس طرف یا میل اس طرف اور 40 گز اور میل اس طرف اور 40 گز اور میل اس طرف, جو مردہ دفن ہو جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر جو رحمتیں برس رہی ہیں اور اللہ کی انوارات ہیں,
ان کا اثر اتنا ہے کہ وہ دفن ہونے والا اس ایریے میں وہ بھی بخشا جاتا ہے، اسے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں بے نواسے دی اے شان، نواسے دی اے شان کہ 40 گز اور 40 میل تک دفن ہونے والوں کو بخشوا لیتا ہے، تے نانے دی اے شان بھی نہیں کہ جو سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انہیں بخشوا سکے، ان پر آپ تبرہ کر رہے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تو وہ تو آج بھی ایک ایسی جگہ پہ ہیں جسے میرے نبی نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ تو اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ہماری مسجد کے نمازی ہیں جی محمد امیر زمان، یہ ہمارے سلیم صاحب ہیں بجلی والے، ان کے بڑے بھائی ہیں جی، وہ چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا جی، ان کی مغفرت کی اور بلندی درجات کی دعا کریں گے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا۔ یہ محمد امیر زمان کے لیے جی سب حضرات دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، بڑا موحد آدمی تھا جی، اور اللہ اس کے درجات اللہ بلند فرمائیں اور اس کی کوتاہیوں سے اور گناہوں سے اللہ درگزر فرما لیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا۔ 7 بجے نماز ہے، اذان کے بعد